السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، احمد مجتبی حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحا، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر جمعۃ المبارک کو ادا کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے اندر حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ مختلف ائمہ کرام نے مختلف بیان کی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لیکن جو آپ کی وفات کی تاریخ ہے، آپ کی دنیا سے جانے کی جو تاریخ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام کے تمام ائمہ کرام اور اکابرین کے نظر میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے وہ تاریخ کو نوٹ فرمایا، صحابہ موجود تھے، اور جہاں صحابہ موجود ہوں تو صحابہ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کہ دنیا سے جانے کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ جو لوگ آج 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں حضور کی آمد کی خوشی کا، آپ ذرا تاریخ کو دیکھیں، چند سال پہلے، زیادہ دور نہیں، مطلب اپنے بڑوں سے ہم پوچھیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول پہلے یوم وفات منایا جاتا تھا حضور کا،
لیکن پھر اس دن کو ایک بادشاہ گزرا ہے جس بادشاہ سے یہ پاس کروایا گیا اور پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کل قیامت والے دن جب اللہ کہے گا کہ آؤ میرے نبی کا میلاد منانے والے اور جشن منانے والے سامنے آؤ، تو اس بادشاہ سے چلنے والے اور پھر اس کو منانے والے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے، اور جب حضرت صدیق اکبر کی باری آئے گی اور اللہ کہے گا کہ وہ لوگ آؤ جو حضور کے مشن کو اپنانے والے ہیں، تو پھر جہاں پر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوں گے وہاں پر ہم بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی آمد کا جشن بولو منایا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر حضور کا کوئی محب نہیں۔ اگر محبت ہوتی، اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس بات پر عمل کرتے۔ آج کے دور میں یہ نئی بات کو ایجاد کر کے کیا یہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیا حضرت صدیق اکبر نے اس انداز سے میلاد منایا، تو کہتے ہیں نہیں۔ کسی نے یہاں تک لکھا جی ان کے پاس سوال کیا گیا نا، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، وہ جو ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تو جہاد میں مصروف تھے، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو وقت نہیں تھا، کم از کم صحابہ یہی کہہ دیتے بھی ہم مصروف ہیں، ذرا ہمارے حصے کا آپ میلاد کر لیں۔ دین کی ہر ایک بات محفوظ ہے، اتنا بڑا مسئلہ حضور کی آمد پر خوشی منانے کا، اور صحابہ نے عمل کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ مانا یہ ہوا کہ ولادت کو منانا دین نہیں ہے، بولو دین ہے۔ اگر دین ہوتا تو حضور بتا کر کے جاتے، اگر یہ عید ہوتی تو حضور بتا کر کے جاتے، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو خود جو ہے اپنی پیدائش کے دن سوموار کے دن روزہ رکھا ہے، اور حضور نے روزہ رکھ کر کے بتلایا ہے کہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوا کرتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے بولو اس دن عید ہوتی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن، یہ بالکل اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اس دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ میں خوشی آ گئی، اور یہودی اور عیسائی کہنے لگے اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی اور ہمارے دین میں یہ بات ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ بھی خوش ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یار عمر آپ مجھے یہ بتائیے نا، جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نبی کو بھیجتا ہے دین کو پہنچانے کے لیے،
جب ذمہ داری مکمل ہو گئی، جب دین مکمل ہو گیا، تو معنی یہ ہے کہ حضور ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، معنی یہ ہے کہ ہم یتیم ہونے والے ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر دوسری دلیل، قرآن پاک کی جو آخری سورت نازل ہوئی ہے نا، وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر سورۃ النصر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کا بھی یہی معنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ جن کی عمر 12 سال تھی ان کو اپنا مشیر بنا دیا۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے اتنے بڑے بڑے صحابی موجود ہیں اور آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنا مشیر بنا دیا ہے، تو آپ نے سبھی کو جمع کیا اور آپ نے یہ قرآن کی یہ سورت پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے؟ سبھی نے اپنے اپنے انداز میں تفسیر کی ہے، لیکن جب حضرت عبداللہ سے کہا گیا بتاؤ تفسیر، تو آپ فرمانے لگے اس سورت کے اندر حضور علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ فوجیں اسلام میں داخل ہو چکی ہیں اور اب جو ہے ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر تیسری دلیل، نبی علیہ السلام نے اپنے آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا۔ پہلے آپ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اس بار آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، اور پہلے آپ ایک مرتبہ حضرت جبریل سے قرآن کا دور کیا کرتے، ان کو سنایا کرتے۔ اس بار آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا اختتام کیا، حضرت جبریل کو قرآن سنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا ہم یمن کے رہنے والے ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، یمن کی سرزمین پر مسلمان تو ہیں، ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، ہمیں کوئی خطیب دیجئے جو ہمارے علاقے میں آ کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، ان کو دین سکھلائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے میرے نبی کے یار موجود ہیں، میرے آقا اب سوچ رہے ہیں بھیجا جائے تو کسے بھیجا جائے؟ کوئی بھی میرے نبی کا یار میرے نبی کے دروازے کو چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتا ہے، یہ دن رات میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، یہ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ میرے نبی کی احادیث کو سماعت کرتے ہیں، یہ میرے نبی کے والضحیٰ والا مکھڑا دیکھتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو حضور کو چھوڑ کر یمن کی سرزمین پر جائے؟ ابھی میرے نبی خاموش ہیں، کائنات کے پروردگار نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آ گیا اور جبریل عرض کرتا ہے آقا اللہ نے نام زد کر دیا، اللہ نے نام زد کر دیا، اللہ نے حضرت معاذ کا نام لیا ہے کہ معاذ کو کہیے کہ وہ مبلغ بن کر کے یمن کی سرزمین پر جائے۔ میرے نبی پر وحی کے اثرات نمایاں ہوئے، میرے نبی کے چہرے پر پسینہ آیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں نہ جانے وحی کے اندر کیا حکم آیا ہوگا۔ جب وحی مکمل ہوئی میرے نبی گویا ہوئے، میرے نبی گفتگو فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں اپنے معاذ کی کیا شان سناؤں؟ آج کائنات کے شہنشاہ نے حضرت معاذ کا نام لے کر کے کہا ہے کہ اپنے معاذ سے کہیے کہ یمن کی سرزمین پر میرے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے۔ صبح صحابہ حیران، صحابہ خوشی کے عالم میں حضرت معاذ کو مبارک دے رہے ہیں۔ معاذ یار تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا نام لیا ہے، تجھے مبارک ہو، تیرا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر سبھی مبارک دے رہے ہیں۔ ایک صحابی بول کر کے کہتا ہے یا معاذ بات یہ ہے مبارک تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے تیرا نام لیا، اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے، تو مبلغ
بن کر کے جائے گا، تیری بڑی شان ہو گئی، تیرا بڑا مقام ہو گیا، لیکن اے معاذ تو مجھے یہ بتانا کہ کیا تو حضور کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا؟ کیا تو حضور کے بغیر رہ لے گا؟ کیا حضور کا مدینہ چھوڑ دے گا؟ حضرت معاذ بھی تھوڑا سا غمگین ہیں، خوش ہیں، غمگین ہیں کہ جائیں تو کیسے جائیں؟ خوشی یہ ہے اللہ نے نام لیا ہے، غم یہ ہے حضور کو چھوڑ کر کے جائیں تو کیسے جائے؟ یارو یہ میرے نبی کا انداز، یہ میرے نبی، حضرات گرامی قدر کوئی بھی میرے نبی کا بچھوڑا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دیکھو نا کوئی بندہ کسی نال بڑا پیار کرتا ہوئے، ساڑھے یار دوست، ساڑھے عزیز، ساڑھے پیارے، لیکن رب کعبہ دی قسم میں بڑا پیارا کوئی رشتہ ہوئے، لیکن میرا دعوے جیڑا پیار حضور دے یار حضور دے نال کر دے سن، ایسا پیار کائنات وچ کوئی کر نہیں سکتا۔ بھلا کیسے رخصت ہو سکتے، بھلا کیسے جدا ہو سکتے؟ ارے حضور کی جدائی تو انسان ہے، حضور کی جدائی تو اس تمہیں حنانہ سے بھی برداشت نہ ہوئی۔ میرے نبی اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، لیکن ایک دن میرے نبی کے لیے ممبر بنا کر کے رکھ دیا گیا، میرے نبی نے اس تمہیں حنانہ کو چھوڑ دیا، میرے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا، خطبے کے دوران رونے کی آواز بلند ہوئی، کوئی بچہ رو رہا، ایسی آوازیں آ رہی ہیں، صحابہ تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی بچہ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی ممبر سے نیچے اترے، جا کر کے استم حنانہ کو پکڑا اور سینے سے لگایا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں بچے کی رونے کی آواز تو بند ہو گئی، لیکن جیسے چھوٹا بچہ سسکیاں لیتا ہے، وہ میرے نبی کے ہاتھوں میں استم حنانہ سسکیاں لینے لگ گیا۔ زبان حال سے کہتا ہوگا آقا مجھے آپ اپنے سے جدا نہ کیجئے، مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر یہ تو انداز میرے نبی کے یاروں کا، یہ دیکھیے میرے نبی فتح مکہ ہوا نا، مکہ کو فتح کر لیا گیا ہے، اب میرے نبی فاتح بن کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضور بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میرے نبی سر بسجود ہیں۔ میرے نبی جس گلیوں میں چلتے رہے بچپن گزارا، جن گلیوں میں جوانی گزاری، جن گلیوں کے اندر آپ کی بڑی بڑی یادیں، اس شہر کو فتح کر لیا ہے۔ میرے نبی بھی خوش ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں، لیکن ایک میرے نبی کا یار آ کر کے عرض کرتا ہے آقا وہ جو انصار صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ایک خیمے میں جمع ہیں، اور سارے کے سارے انصار صحابہ روئی جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ تو چپ ہی نہیں کر رہے، وہ تو زاروں قطار روئی جا رہے ہیں۔ میرے نبی تشریف لے کر کے گئے، میرے نبی جا کر کے پوچھتے ہیں یا معاشر الانصار ما یبکیکم، او انصار کی جماعت ذرا بتاؤ تو صحیح نا تمہیں کس بات نے رلا دیا، تم کیوں رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں کر ہیں؟ معاشر الشباب انصار، میرے نبی کے انصار صحابہ بول کر کے عرض کرتے ہیں آقا ہم مدینہ میں رہنے والے، آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لے کر کے آئے، ہماری قسمت ہمارے نصیب جاگے، کائنات کا دلہا پیغمبر ہماری سرزمین پر رہنے کے لیے آگے، ہم نے آپ کے یاروں کی خدمت کی، ہم انصار صحابہ آپ کے غلام، اس بات پر بڑے خوش و راضی۔ آقا ہمارے مدینہ میں وہ جو یسرب تھا اسے آپ نے مدینہ بنا دیا، وہ جو بیماریوں کی جگہ تھی اس کو آپ نے بابرکت بنا دیا، ہم بڑے خوش آپ مدینہ میں رہنے لگے، لیکن آقا اب تو مکہ فتح ہو چکے، اب تو آپ مدینہ چھوڑ دیں گے، اب تو آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، اب تو آپ مکہ میں رہیں گے، اب
آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہم اس بات پر رو رہے ہیں ہم آپ کی جدائی کیسے برداشت کریں گے، آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ جائیں گے۔ اب حضور کے جملے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں یارو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یاری لائیے ٹوڈے نال، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان محیاکم و مماتی مماتکم، اور میرے یارو اب زندگی بھی گزاروں گا تو تمہارے ساتھ گزاروں گا، اللہ کے پاس بھی جاؤں گا تو مدینہ کی سرزمین سے جاؤں گا۔ اب آپ کے اور ہمارے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی ہے، اب تو میں مدینہ ہی رہوں گا، اب تو میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھو یارو، میرے نبی کے یاروں سے میرے نبی کی جدائی بولو برداشت نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، میں کون سی بات کروں اور کون سی بات نہ کروں، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ایک اور بڑا عجیب منظر ہے۔ میں اپنے نبی کی جدائی بیان کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کا رخصت ہونا بیان کر رہا ہوں۔ غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں بات پھیل گئی ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بات پھیلتی پھیلتی آپ زخمی ہو گئے، اور آپ ایک گڑھے کے اندر آپ کا جسم اطہر اس کے اندر گر گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کے رخسار مبارک پر بھی وہ جو لوہا ہے وہ آپ کے رخسار مبارک پر بھی لگ گیا، اور بات پھیلا دی گئی ہے آپ دنیا سے چلے گئے، آپ شہید ہو چکے ہیں۔ بات پھیلتی پھیلتی مدینہ تک پہنچتی ہے۔ مدینہ میں میرے نبی کی ایک صحابیہ کو پتہ چلا میرے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ دیوانہ وار گھر سے نکل گئی اور غزوہ احد کی طرف چلتی جا رہی ہے۔ راستے میں اسے بتلایا گیا ہے کہ تمہارے خامد شہید ہو چکے ہیں۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ بتلایا جاتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، بتلایا جاتا ہے تیرا شوہر بھی شہید ہو چکے، تیرا باپ بھی شہید ہو چکے۔ کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ بتلایا جاتا ہے آقا ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، ارونی، مجھے میرے نبی کے پاس لے کر کے جاؤ، میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی کے پاس لے جایا گیا، میرے نبی کو دیکھتی ہے، میرے نبی کو بتلایا گیا ان کے 4 رشتہ دار، ان کا والد، ان کا باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ان کے بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ اور یارو دیکھو تو صحیح نہ، اللہ نہ کرے آج کسی کے گھر کے اندر ایک جنازہ پڑا ہوا ہو، لوگوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، غم کا عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا، یہ میرے نبی کی صحابیہ، باپ عزیز، باپ 3-4 عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ دلاسا دینے لگے ہیں۔ عرض کرتی آقا دلاسے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کلو مصیبت بعدہ کا جاللو، میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کو صحیح سلامت پایا، میری ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آقا یہ سبھی کچھ آپ پر قربان ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو میرے سارے غم ختم ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو آپ کی جدائی برداشت نہ تھی۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی گھر تشریف لے کر کے گئے، آپ کی بوڑھی اماں بیمار ہیں، اور بیماری کا عالم یہ ہے کہ ان کے سارے جوڑ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جا کر کے نا دروازہ بجایا تو دروازے سے ہی آواز لگائی، اماں تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے کا نام اللہ نے عرشوں پر لیا ہے، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے کا انتخاب اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے کیا ہے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں وہ جن کے سفر، جن کا چلنا اور پھرنا دین کی تبلیغ کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ انتخاب کرتے ہیں مبلغین کا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی کسی عالم
کبھی کسی خطیب کی کسی کوتاہی کو دیکھ کر کے اس پر بات نہ کیجئے گا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کی بات کرنے والے پر کبھی انگلی نہ اٹھانا، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ میرا یار ہے، میری بات کرنے والا ہے، تو کون ہوتا ہے اس کی بات کرنے والا؟ حضرات گرامی قدر علماء نے لکھا ہے جیسے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا نا، ویسے اللہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والوں کا انتخاب بھی خود کرتا ہے۔ ہر ایرا گیرا ممبر رسول کا وارث نہیں بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جا کر کے یہ پیغام سنایا، مدان اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، وہ اماں خوشی کے عالم میں اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہیں، اور جب اللہ اکبر کہا آپ کے سارے جوڑ کھل گئے اور اللہ نے شفائیں عطا کر دی ہیں۔ خوشی کے عالم میں اللہ نے شفائیں عطا کر دی ہیں۔ پھر کہنے لگی اے معاذ، اے میرے بیٹا معاذ، بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھنا تیری خوشی کی خبر سن کر کے اللہ نے مجھے بھی شفا دے دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر میں بیمار بھی ہوتی تو میں کبھی تجھے منع نہ کرتی، کیونکہ تیرا انتخاب اللہ نے کیا ہے، لیکن معاذ تو مجھے یہ بتانا کہ کیا تو اپنے نبی کو چھوڑ کر کے چلے جائے گا؟ اپنے نبی کے بغیر کیسے رہے گا؟ حضرات گرامی قدر اماں کہتی ہے بیٹا دیکھنا، اکثر حضور فرماتے ہیں یہ میرا آخری رمضان ہے، حضور بارہا مرتبہ فرماتے ہیں یہ میرا حج آخری حج ہے، مجھ سے دین سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، یہ ہو سکے تو آئندہ سال میں آپ کے درمیان موجود نہ ہو۔ میرے نبی بارہا مرتبہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں حضرت سیدنا معاذ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت معاذ نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا ہے، اب میرے نبی حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضرت معاذ کی سواری کی مہار میرے آقا نے پکڑی ہوئی ہے، میرے نبی رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کو حضرت معاذ سے بڑا پیار ہے، حضرت معاذ سے بڑی محبت ہے، میرے نبی کو حضرت معاذ سے بڑا پیار ہے۔ میرے نبی حضرت معاذ کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں معاذ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، جا کر کے اے معاذ اس انداز سے دعوت دینا، یہ کہنا اور یہ کہنا۔ حضرت معاذ کو میرے نبی نے کئی نصیحتیں فرمائی ہیں، کئی نصیحتیں حضرت معاذ کو فرمائی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 7 میل تک میرے آقا حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو حضرت معاذ سے بڑا پیار ہے، اور میرے نبی نے یوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا، میرے نبی فرماتے ہیں معاذ میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ حضرت معاذ نے میرے آقا کو گلے سے لگا لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا معاذ لعلک عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ جب تشریف لے کر کے آئیں، آپ جب مدینہ آئیں تو آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، میں واپس موجود نہ ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ آؤ، آپ مدینہ میری مسجد میں آؤ، تمہیں میرے نبی میری مسجد تو نظر آئے گی، اور میری مسجد نظر آئے گی، میری قبر پہ تو تم آؤ گے، لیکن ہو سکتا ہے تیری اور میری ملاقات نہ ہو۔ حضرت سیدنا معاذ زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور یارو آپ اندازہ تو لگائیے، آج ہمارا کوئی عزیز باہر جائے اور رخصت ہونے لگے تو ہمیں اس سے اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے، لیکن یہ تو میرے نبی کے دیوانے ہیں، میرے نبی پر جانے نچھاور کرنے والے ہیں، بھلا کیسے حضرت معاذ رخصت ہوئے ہوں گے؟ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ دیکھئے انداز کیسا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اب جو ہیں 29 سفر آگئی، 29 سفر کو میرے نبی اپنے ایک یار کا جنازہ پڑھا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ کے سر مبارک پر درد شروع ہو گیا، اور درد اتنا تیز ہونے لگ گیا، آپ گھر تشریف لے کر کے آئے، اور آپ گھر آ کر کے اپنی زوجہ عائشہ سے کہتے ہیں اور میری عائش اور
اور میری حمیرہ آئیے نا میرے پاس آ کر کے بیٹھیے، میرے سر میں بہت شدید قسم کی درد ہے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں آقا آپ کے درد کو دیکھ کر کے تو میرے سر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے۔ کیسی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ کو میرے آقا کے ساتھ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اماں جان کے سر مبارک میں بھی درد شروع ہو گیا۔ میرے آقا محبت بھرے جملے ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر میری زندگی میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئی تو میں آپ کو غسل بھی خود دوں گا، آپ کا جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا۔ اب میری اماں جان نے نا ماحول کو تبدیل کرتے ہوئے بات کو مزاح میں ڈال دیا۔ اماں جان عرض کرتی آقا لگتے آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے جاؤں اور آپ ایک اور نیا نکاح کر لیں، آپ ایک اور نئی زوجہ لے کر کے آ جائیں۔ میرے نبی اپنی عائشہ سے محبت بری باتیں کر رہے ہیں، کیا معلوم ہے یہ ایام آخری ایام ہیں، یہ دن آخری ایام ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ میرے نبی کی طبیعت بڑی نساز ہے، اے سنو پاکستان میں رہنے والوں، جس ربیع الاول کے مہینہ کے آتے ہی تم جھنڈیاں لہرا دیتے ہو اور ربیع الاول کے مہینہ کے آتے ہوئے ہی تم لائٹیں لگا دیتے ہو، اس ربیع الاول کے مہینہ میں میرے نبی کی طبیعت نساد ہو چکی ہے۔ میرے نبی 12 مرتبہ پوچھتے ہیں آج میری بھاری کس کے گھر کے اندر ہے، آج میری بھاری کس کے گھر کے اندر ہے۔ ازواج مطہرات کو پتا چل گیا کہ میرے آقا عائشہ صدیقہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج نے اجازت دے دی، عرض کرتی ہیں آقا اب آپ کی باری عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر ہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے نبی انصاف کرنے والے، لیکن میرے نبی کا دل عائشہ صدیقہ کی محبت سے لبریز۔ میرے آقا 12 مرتبہ اللہ کے سامنے بھی عرض کرتے ہیں اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف تو کرتا ہوں، لیکن یہ جو دل ہے نا اس دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے۔ اجازت مل گئی، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی نے اپنے سر مبارک پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ 2 اور 3 تاریخ ربیع الاول کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں 7 کنووں کا پانی جمع کر کے لایا جائے، آپ کے لیے پانی لایا گیا۔ میرے نبی پر اس پانی کو انڈیلا گیا، میرے نبی اس پانی کو لیتے ہیں، میرے نبی یوں لیٹے ہوئے ہیں، میرے نبی کے جسم اطہر اتنا گرم ہو چکے آپ کو چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں اور جب گیلا ہوتا ہے آپ اپنے چہرے پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی کی طبیعت بڑی ناساز ہے، میرے نبی کو شدت کے عالم کا بخار ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ کو 2 آدمیوں جتنا بخار تھا۔ آج جب ایک انسان کو بخار ہوتا ہے، ڈاکٹر فیصل صاحب کیا موجود، آپ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھے بخار کا ٹمپریچر کیا ہوتا ہے، 105 106۔ اس کے بعد یہ جو جسم ہے اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر اور بخار ہے۔ میرے آقا کی طبیعت بڑی نساز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس زہر کا اثر میں ابھی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی شہادت والی دنیا سے جانا، میرے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا کرنا، اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، انداز کیسا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت اتنی نساز ہو چکی ہے، میرے آقا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے، صحابہ منتظر ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال بار بار آ کر کے روضہ رسول کی جالیوں میں آواز دیتے ہیں الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ آخرکار سیدہ فاطمہ الزہرا نے آواز دی ہے، آپ فرماتی ہیں بلال میرے بابا کو اب آواز نہ دینا، میرے بابا مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، میرے بابا کی طبیعت بڑی ناساز ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کبھی بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں تو پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی کے
کے میرے نبی ہوش کے عالم میں آئے تو میرے نبی نے کہا کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لی گئے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا صحابہ آپ کے منتظر ہیں، کیسے نماز ہو سکتی ہے جب تک امام نہ آئے؟ صحابہ کی نگاہیں تو آپ کے چہرے کی زیارت کو ترس رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یارو آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ نا میرے یار ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، صحابہ کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی طبیعت کا سن کر کے اور پریشان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ مرضی میری نہیں ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے مصلی کا وارث صدیق اکبر بنے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابو بکر نے نماز کا آغاز کر لیا ہے۔ میرے آقا نے یوں پردہ ہٹا کر کے دیکھا، اپنی جالیوں سے یوں پردہ ہٹا کر کے دیکھا، میرے نبی مسکرا دیے کہ میری جماعت، میری کل کمائی اور میری زندگی کی پونجی صدیق اکبر کی امامت میں میرے یار کتنے پیارے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہو یارو چلو نا ہم بھی جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ تشریف لے کر کے آگے، میرے آقا سے چلا نہیں جا رہا۔ میرے آقا نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا۔ میرے آقا کے یوں قدم مبارک، یوں انگوٹھے مبارک زمین پر لکیریں بناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کے جسم اطہر میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے آقا ایک قدم رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ اس عالم میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یارو چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جس نے زندگی میں کوئی بھی خطا نہیں کی ہے، لیکن اس بیماری کے عالم میں بھی اپنے رب کو منانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے آقا آئے، مسجد میں نماز کو ادا کی، آپ نے نماز حضرت ابو بکر کو پڑھائی، حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ کو پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی یارو، نماز مکمل ہوئی۔ میرے نبی یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے یاروں کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ صحابہ سناٹا چھایا ہوا، صحابہ خاموشی کے عالم میں میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اچانک سے ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ کہا یار آپ کیوں روتے ہیں؟ ایک بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگے عمر تو مجھے یہ بتانا اس کائنات میں کون سا وہ لال ہے جس کو اللہ یہ اجازت دے دے چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ آقا اپنی بات کر رہے ہیں، آقا ہمیں جدائی دینے والے ہیں، آقا ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں یارو آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اگر کسی کا میں نے حق دینا ہو تو وہ آ کر کے لے سکتا ہے، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کی آنکھیں نم ہیں۔ صحابہ کے درمیان ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تمام صحابہ کی نگاہیں اس میرے نبی کے یار کی طرف اٹھ پڑی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کون ہے جو بدلہ لینے کے لیے اٹھ گیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ اپنی تلوار کے اوپر ہے۔ میرے نبی فرماتے یار عمر ٹھہر جانا، لے لینے دے بدلے، میں دنیا میں بدلے دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے ایک مرتبہ 3 چھڑیاں ماری تھی، اور جب آپ نے چھڑیاں ماری تھی میرے جسم پر لباس نہیں تھا، آپ کے جسم پر لباس ہے۔ میرے آقا نے کہا اسے چھڑی دے دی جائے، چھڑی کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت حسنین کریمین بھی وہیں پر موجود ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا او میرے نانا کے یار بدلے لینے ہیں تو ہم سے لے لے، میرے نانا کی طبیعت تو پہلے بڑی نساز ہے، ان کے حصے کا ہمیں مار لے۔ حضرت عکاشہ نے کسی
کسی کی بات نہیں سنی، حضرت عکاشہ چل دیے، چلتے چلتے راستے میں ہی سوٹی کو چھڑی کو پھینکتے ہیں، میرے نبی کے جسم اطہر سے آ کر کے چمڑ جاتے ہیں، میرے نبی کی مہر نبوت کو بوسے دینے لگتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ صرف اتنا تھا میرے لب آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جائے، اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے، کیا پتا میری یہی ادا اللہ دیکھ کر کے مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر دیکھو، میرے آقا کو تو معلوم تھا کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں، میرے آقا نے اپنی امت کی تربیت کی ہے، جانے سے پہلے بدلے چکا کر کے جانا، حق دے کر کے جانا، یہ نہ ہو کل قیامت والے دن تم پکڑے جاؤ۔ حضرات گرامی قدر توجہ، میرے آقا نے خطبہ مکمل کیا ہے، خطبہ مکمل ہوا، میرے نبی کھڑے ہوئے، میرے نبی نے آخری نگاہ بھر کر کے اپنی جماعت کو دیکھے، اپنے یاروں کو دیکھے، یہ میرے نبی کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے آقا سے بڑی وفائیں کی ہیں، میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہوگا اللہ اب یہ میرے یار تیرے حوالے ہیں، میرے نبی نے آخری اپنے یاروں سے ملاقات کی ہے، اب میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کر کے آگے، میرے نبی کی طبیعت بڑی نساد ہو چکی ہے، رات ہو گئی، میرے نبی نے یہ آخری 10 ربیع الاول کی نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد 11 اور 12 ربیع الاول کی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر رات آ گئی، رات کے وقت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرا دل چاہا میں اپنے نبی کی زیارت کروں، لیکن جب میں نے دیے کو جلانا چاہا دیے کے اندر تیل ہی موجود نہیں ہے، میرے گھر میں تیل ہی نہیں ہے، اور دیکھو میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، کیا دنیا کا مال ہے میرے آقا کے گھر میں، دیے کے اندر تیل بھی موجود نہیں ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں میں نے اپنے پڑوسن سے کہا مجھے تھوڑا سا تیل تو دے دے، میں اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، وہ کیسی رات گزری ہوگی اماں جان کی۔ اماں جان نے میرے نبی کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ کر کے کس انداز کے ساتھ رات گزاری ہوگی یارو، اگر طبیعت اتنی نساز ہو، معلوم پڑے کسی وقت بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کس انداز کے ساتھ وہ لمحے گزرتے ہوں گے۔ اماں جان نے ساری رات میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر صبح کا سویرا ہوا، حضرت عبد الرحمن آئے، آپ مسواک کر رہے ہیں، اماں جان نے دیکھا، اماں جان نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، میرے آقا مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اماں جان کو معلوم پڑ گیا میرے آقا مسواک کرنا چاہتے، آپ نے مسواک چبا کر کے حضور کو دیے، میرے آقا نے اسی مسواک کو اپنے دندان مبارک میں لیا۔ اماں جان فرماتی یہ میرا فخر ہے، یہ میرا فخر ہے، آخری وقت میں میرا لعاب اور میرے نبی کا لعاب ایک ہو گیا۔ یہ کیسی محبت کی داستانیں ہیں، یہ کیسا پیار ہے۔ اماں جان نے یوں میرے آقا کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے، دروازے پر دستک ہوئی ہے، بتلایا گیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی زیارت کو آئی ہے۔ میرے نبی نے اجازت دی ہے، پہلے میرے نبی کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے، آج میرے آقا کی طبیعت اتنی نساز ہے، آج میرے آقا کھڑے نہیں ہو سکتے، میرے آقا نے یوں اشارہ کیا اماں فاطمہ کو میرے آقا نے سینے سے لگایا، بیٹیوں سے بابلوں کے دکھ دیکھے نہیں جاتے ہیں، بیٹی دیکھ کر کے پریشان ہو گئی ہے اور آواز لگاتی ہے واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، اور دیکھئے نا میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے، میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے، آج میرے بابا کی طبیعت کتنی نساز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسبری یا فاطمہ، اسبری یا فاطمہ، بیٹا فاطمہ صبر کیجئے، لیسا علی ابی کی کربم بعد الیوم، آج کے بعد آپ کے بابا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کے پاس موجود ہیں، آپ فرماتی ہیں، آپ عرض کرتی ہیں بابا
دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے لیکن جب باہر جا کر کے دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ آج یہ وہ آیا ہے جو خالی ہاتھ واپس نہیں جایا کرتا، آج یہ وہ آیا ہے جو بہنوں سے بھائی چھین کر کے لے جاتا ہے، آج یہ وہ آیا ہے جو ماؤں سے بچے چھین کر کے لے جاتا ہے، آج یہ وہ آیا ہے جو کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہ تو تیرے بابا کی شان ہے، تیرے بابا سے اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، یہ تو تیرے بابا کی عظمت ہے، یہ تیرے بابا کو لے جانے کے لیے آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اماں جان زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں، اماں جان اپنے آقا کے اپنے بابا کے سینے کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ صبر کیجئے، آپ سب سے پہلے قیامت والے دن مجھے آ کر کے ملیں گی۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حالت دیکھ کر کے حضرت صدیقہ کائنات نے اپنی دعا والے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں اصیب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ہاتھ دعا والے یوں میرے نبی نے اشارہ کیا۔ آپ فرماتے عائشہ بس کر دے، دعاؤں والی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب تو فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما، اے اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ حضرت جبریل بھی آئے میرے نبی کے بعد، میرے نبی فرماتے یار جبریل تو میرا یار ہے، 23 سال کی تیری اور میری یاری ہے، تو بتانا ذرا کیا کیا جائے، مشورہ دینا۔ اللہ نے کہا ہے چاہے دنیا میں رہیں چاہے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ کی خواہش آپ کی مرضی ہے، اللہ آپ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل بھی میرے نبی کی ملاقات کو آئے ہیں اور واپس جاتے ہوئے مڑ کر کے میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار جبریل آج کیا بات ہے، آج تیرا جانے کو جی نہیں کرتا۔ عرض کرتے ہیں آقا آج کے بعد جبریل زمین پر نہیں آئے گا، آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے، آپ کی اور میری یاری 23 سال کا عرصہ آج میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک یوں اٹھایا اور رب سے دعا کی ہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اماں جان کے سینے کے ساتھ میرے نبی کا چہرہ لگا ہوا، میری اماں جان دیکھ رہی ہیں، آہستہ 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 میرے نبی کا ہاتھ مبارک یوں نیچے آنے لگ گیا۔ جب نیچے آ کر کے میرے نبی کا ہاتھ نیچے لگا اماں جان کی چیخ نکلی، میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میری اماں جان نے اعلان کر دیا آپ کے آقا دنیا سے چلے گئے ہیں، بیٹا فاطمہ آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، بیٹا حسنین کریمین آپ کے نانا دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کے اندر کوہرام مچ گیا جب یہ بات پھیلی گئی۔ یارو اندازہ تو کیجئے صحابہ کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ کو بتایا گیا آقا نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آقا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ صحابہ بے ہوشی کے عالم میں کوئی ادھر گر رہا کوئی ادھر گر رہا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت صدیق اکبر گئے ہوئے کسی کام کی غرض سے گھوڑا توڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر حضرت صدیق اکبر کو ایک بچے کی ملاقات ہوئی، بچہ دارو قطار رو رہا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا۔ آپ نے سواری روکی، پوچھا ماں یبکیک یا بنیا، او بچے کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہنے لگے او ابو بکر لگتا ہے آپ کو خبر نہیں پہنچی ہے، مات رسول اللہ، اللہ کے نبی فوت ہو گئے
گئے ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں جدائی دے کر کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے سواری کو جلدی چلایا، میرے آقا کے پاس تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا مبارک کے پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ عرض کرتے ہیں واہ حبیبہ واہ حبیبہ، اور میرے یار اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو اللہ دو موتیں کبھی عطا نہیں کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر بوسہ دے کر کے واپس آئے ہیں۔ اب بہت بڑی ذمہ داری حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر ہے۔ حضرت ابو بکر جب مسجد میں آئے ہیں، دیکھا تو مسجد کے اندر عجیب منظر ہے، حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، نہیں نہیں نہیں، میرے آقا جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے ویسے میرے آقا کچھ دیر کے لیے گئے ہیں، آپ واپس تشریف لے کر کے آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی انک میت فإنہم میتون۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، انک میتون فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جو رسول اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو جان لے آپ دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی قیوم ہے۔ آپ نے پھر آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرا سونا نبی انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت صدیق حضرت فاروق اعظم میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، جب یہ قرآن کی آیت سنیے آپ فرماتے ہیں میرے قدموں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانا جو ہے وہ برداشت نہ کیا اور میں زمین پر گر گیا، اور صحابہ رونے لگے، اور صحابہ کے لبوں پر یہی آیت ہے انک میت فانہم میتون، انک میت فانہم میتون۔ میرے نبی کے یار میرے نبی سے جدا ہو گئے، حضرات گرامی قدر میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میرے نبی کو صحابہ کرام رخصت کر کے جب واپس آ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دروازے پر کھڑی ہیں، آپ دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی ہیں، آپ اپنا دروازے پر کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی ہیں۔ جب حضرت علی تشریف لائے ہیں آپ فرماتی ہیں یا ابا الحسن کیف تابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ۔ او میرے شوہر حیدر کرار مجھے یہ بتائیے نا آپ نے کیسے یہ گوارا کر لیا، آپ نے اتنے پیارے چہرے پر مٹی کیسے ڈال دی، آپ نے میرے بابا کو زمین کے آپ نے میرے بابا پر مٹی کو کیسے ڈال دیا، اتنا حسین چہرہ مٹی اوپر ڈال کر کے آگے ہو، آپ کا کیسے دل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ صبر کیجئے، یہ امر اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری اما جان سیدہ فاطمہ صرف 6 مہینے دنیا میں زندہ رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ما رأیتو ضاحکۃ قط، ہم نے کبھی فاطمہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ نہیں دیکھی ہے۔ ادھر فاطمہ کے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، اے تجھے خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے، تجھے ناچ اور گانے کی پڑی ہوئی ہے، یہ کیسی عجیب امت ہے، یہ کیسی عجیب معاملات ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یارو اس سے بڑی بھی میرے نبی کوئی توہین ہو سکتی ہے، میرے نبی کی کوئی گستاخی اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ چلو مانا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، مانا کہ آپ 12 کو رخصت ہوئے ہیں، تو یارو دیکھو نا خوشی جب ہو، خوشی اگر ہو تو اسی گھر کے اندر اسی تاریخ میں اگر غم بھی آ جائے تو غم و خوشی پہ حاوی ہوا کر
کرتا ہے جب غم آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ خوشیاں نہیں منایا کرتے ہیں، لیکن انداز ہمارے معاشرے کا یہ ہے، کون سا کام ہے جو نہیں ہوا ہے؟ صحابہ کی حالت دیکھئے، یہاں پر آپ کی میلاد کا نام لے کر کے خسرو کا ڈانس کروایا گیا، آپ کے میلاد کا نام لے کر کے گانا اور بجانا کیا گیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ملتان کی سرزمین سے پچھلی مرتبہ ایک نوجوان لڑکی کو بٹھا کر کے گلی کوچوں چرستوں کی جو ہے وہ سیر کروائی گئی ہے اور بتلایا گیا ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کی ایسی تربیت کی، آپ فرماتی ہے میرا جنازہ رات کی طریقی میں اٹھایا جائے، میرے چہرے پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ننگے سر جو ہیں بازاروں میں جا کر کے بغیر پردے کے پہاڑیاں دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رخصت ہوئے 12 ربیع الاول کو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کا بنگا بلال، میرے نبی کا محسن بلال، حضرت سیدنا بلال کو کہا گیا بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دیجئے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ سیدنا بلال نے اذان شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہاں پر پہنچے اشہد ان محمدن، جب یہ زبان پر میرے آقا کا نام آیا ہے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے، کہا نہیں 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 بلال نہیں رہ سکتا مدینہ کے اندر، میں نے مدینہ میں رہ کر کے کیا کرنا ہے۔ آپ بھاگے صدیق اکبر حضرت بلال کو روکنے کے لیے، بلال رک جا رک جا، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، آگے آقا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اب آپ تو نہ جائیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اے صدیق اکبر آپ نے مجھے آزاد کیا تھا، اگر آزاد میں نہیں ہوں آپ کا غلام ہوں، اگر آپ نے مجھے آزاد کروایا تھا اللہ کے لیے تو پھر آزاد بندے آزاد مرضی کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ، اور صدیق اکبر میں ان مدینہ کی گلیوں میں کیسے چل سکتا ہوں جہاں مجھے اپنے آقا نظر نہیں آتے ہیں، میں اپنے آقا کے بنا مدینہ کیسے رہ سکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر سیر اعلام النبلاء میں روایت موجود ہے، حضرت بلال جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب آپ پر وفات آنے لگی، آپ کی اہلیہ آپ کے گھر والے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں واہ ویلتا واہ ویلتا۔ دیکھو دیکھو حضور کا اتنا پیارا صحابی، حضور کا معزز دنیا سے جانے والا ہے، آپ بے ہوش ہیں۔ آپ جب بے ہوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہ کہو، واہ ویلتا نہ کہو، آپ فرماتے ہیں واہ فرحتا واہ فرحتا واہ فرحتا۔ اور اس سے بڑی بھی کوئی خوشی کی بات ہے، میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب بلال کی آنکھیں بند ہو اور بلال اپنے نبی کی زیارت کو پہنچے، کب بلال کی آنکھیں بند ہو اور بلال اپنے آقا کی ملاقات کو پہنچے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہے آج میری ملاقات اپنے آقا کے ساتھ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کا ایک صحابی اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی، نبی نہ ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ تو نبی نہ ہو گئے، اب تو دنیا دیکھ نہیں سکتے، کہنے لگے لا اريد علی عینی بدون رسول اللہ، میں نے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے جن آنکھوں سے مجھے اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں ہونی ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، میرے نبی کی ڈاچی ہے، میرے نبی کی ڈاچی میرے نبی کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، 15 دن زندہ رہی ہے، 15 دن کے بعد دنیا سے چلے گئی ہے۔ جانوروں کو اتنا غم ہے جانوروں کو، رب کعبہ کی قسم حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے اوپر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ غم کے پہاڑ
سفید دن میں آ جاتے تو دن سیاہ ہو کر کے رہ جاتے۔ اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اپنے حضور کے جانے کے بعد اپنی زبان سے اشعار ادا کرتی ہیں، بے ساختہ اشعار نکل گئے، کہا یا ابتا عجاب ربم دہا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الہ جبریل ننہا۔ آپ فرماتی ہیں بابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر کے اللہ کی ملاقات کو پہنچ کے جنت میں چلے گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں جبریل کو بھی بتانا چاہتی ہوں، جبریل آج کے بعد مدینہ نہ آنا، آپ جن کی ملاقات کو آیا کرتے تھے آج وہ میرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ پیغام اور یہ میسج ہے، یہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر میرے آقا دنیا میں نہیں رہے ہیں کسی نے نہیں رہنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ آئیے تقاضا یہ ہے محبت کا کہ حضور کی محبت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری جائے۔ آپ فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، جھنڈیاں لہرانے کا نام محبت نہیں ہے، جلوس نکالنے کا نام محبت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبت وہ ہے جو میرے طریقے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔